دنیا کی جو زندگی ہے وہ بہت خوبصورت ہے، بہت حسین ہے دنیا کی زندگی، لیکن اس دنیا کے اندر انسان بہت زیادہ خوش نہیں رہ پاتا۔ بہت سارے مسائل کے اندر انسان گر جانے کے بعد اکثر زبان پر یہ شکوہ لاتا ہے کہ یار دنیا اچھی نہیں ہے، یا دنیا کے اندر مصیبتیں ہیں، دنیا کے اندر بلائیں ہیں، دنیا کے اندر پریشانیاں ہیں، دنیا کے اندر بہت غم ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر انسان خوش رہنا چاہتا ہے، ہر انسان پرسکون رہنا چاہتا ہے، ہر انسان شان و شوکت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے، لیکن یہ جتنا پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ دنیا کے اندر سکون نہیں، دنیا کے اندر اطمینان نہیں، دنیا کے اندر حسن نہیں، دنیا کے اندر جو ہے وہ خوشیاں نہیں، یقیناً یہ بات مکمل طور پر درست نہیں ہے۔ یقیناً دنیا مصیبتوں کا گھر ہے، لیکن اس مصیبت کے گھر کے اندر بھی اگر انسان خوش رہنا چاہے تو خوش رہ سکتا ہے، اگر انسان کامیاب بننا چاہے تو کامیاب بن سکتا ہے، اگر انسان پرسکون رہنا چاہے تو پرسکون بن سکتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ انسان بہت خوش رہتا ہے اور چند دنوں کے بعد پھر اس کی خوشیاں اس سے چھین لی جاتی ہے۔ انسان بہت پرسکون رہتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کا سکون چھین لیا جاتا ہے۔ یہ گھر کی کہانی ہے، بلکہ ہر گھر کی کہانی ہے۔ شادی ہوئی تھی، میاں بیوی بہت خوش رہ رہے تھے، پھر اچانک کیا ہوا کہ خوشیاں چھن گئی، اور پھر یا تو شوہر کبھی کسی بیماری میں یا بلا میں مبتلا ہو گیا، یا بیوی کسی بلا یا مصیبت میں مبتلا ہو گئی، یا پھر کبھی ایسا بھی ہوا کہ دونوں کے اندر جدائی تک کی نوبت آ گئی۔ کبھی شوہر تنہائی میں بیٹھ کر سوچتا ہے کہ یا اللہ، ایک دن وہ تھے جب ایک دوسرے کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں پاتے تھے، اچانک یہ جدائی کیسے بدل گئی، وصل کی لذتیں جو ہے جدائی کے اندر کیسے تبدیل ہو گئی، یہ بلائیں میرے پاس کیوں آ گئی، یہ مصیبتیں میرے پاس کیوں آ گئی۔ کبھی ایک انسان اتنا خوبصورت ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، لیکن اچانک بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ کبھی اس کو کینسر ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا۔ ان سارے معاملات کے اندر انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر انسان تھک ہار کر کے کہنے لگتا ہے یار دنیا کو ثبات نہیں، دنیا کے اندر خوشیاں نہیں، دنیا کے اندر راحت نہیں، دنیا کے اندر اطمینان نہیں، دنیا کے اندر خوشیاں نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر دنیا میں خوشیاں نہ ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو دنیا میں کیوں بھیجتا؟ اللہ رب العزت تو اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، پھر وہ ہمیں دنیا میں کیوں بھیجتا؟ اللہ رب العزت نے ہمیں غموں کے گھر میں تو نہیں بھیجا، ہمیں بلاؤں کے گھر میں تو نہیں بھیجا۔ اور اچھی طرح یاد رکھو، جس کی دنیا اچھی ہوتی ہے اسی کی قبر بھی اچھی ہوتی ہے، اسی کی آخرت بھی اچھی ہوتی ہے۔ دنیا اس طریقے سے ہے جیسے بارش برسنے والی ہوتی ہے، باران رحمت کا نزول ہونے والا ہوتا ہے تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے، ان ہواؤں کو دیکھ کر کے انسان محسوس کرتا ہے ان قریب بارش ہونے والی ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت جن کو آخرت میں جنت عطا فرمائے گا، دنیا میں ان کے ساتھ ایسے معاملات فرماتا ہے کہ انسان کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ جب دنیا میں نعمتوں کا یہ حال ہے، دنیا میں نعمتوں کی کیفیت یہ ہے، تو انشاءاللہ آخرت میں نعمتوں کی کیفیت کیا ہوگی۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، دنیا میں 1% یا 2% لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ کڑا امتحان لیتا ہے، جن سے اللہ سخت امتحان لیتا ہے، جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا امتحان لیتا ہے، مگر یاد رکھو امتحان جن سے لیا جاتا ہے وہ ہم لوگ نہیں ہیں، ہم اس کے قابل نہیں ہیں۔ امتحان لینے کس سے لیا جاتا ہے؟ امتحان تو سید الشہداء حضرت امیر حمزہ سے لیا جاتا ہے، امتحان تو سید الشہداء حضرت امام حسین سے لیا جاتا ہے۔ ہم امتحان کے قابل لوگ کہاں ہیں؟ امتحان تو جناب ایوب علیہ السلام سے لیا جاتا ہے، امتحان تو جناب ابراہیم خلیل سے لیا جاتا ہے۔ اگر قدرت ہم سے امتحان لے، ہم ٹک نہیں سکتے۔ وہ اللہ والے تھے جن سے امتحان لیا گیا۔ البتہ یہ جو ہماری فکر بن رہی ہے کہ دنیا میں خوشیاں نہیں بلکہ مصیبت ہے، دنیا کے اندر بلائیں ہیں، دنیا کے اندر سکون نہیں ہے، یہ سوچ ہمیں اپنے دل و دماغ سے نکالنی ہوگی۔ کیا اللہ نے ہمیں بلاؤں میں بھیج دیا؟ کیا اللہ نے ہمیں مصیبت میں بھیج دیا؟ نہیں۔ دراصل خوشیاں غموں میں کب تبدیل ہوتی ہے، راحتیں مصیبتوں میں کب تبدیل ہوتی ہے، آرام بے چینیوں میں کب تبدیل ہوتا ہے، اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے، اس کے ذمہ دار ہم اور صرف ہم ہیں۔ اس لیے کہ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر
जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे हाथ की कमाई है। यानी जब तुम जराइम करते हो, जब तुम गुनाह करते हो, जब तुम बुराइयां करते हो, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें मुसीबत में मुब्तला कर देता है, तुम्हें तकालीफ में मुब्तला कर देता है। बड़ी माजरत के साथ 1% लोगों को जो है बीमारी मिलती है इम्तिहान के तौर पर, और बाकी लोगों को बीमारी बला और मुसीबत के तौर पर, गुनाहों की सजा के तौर पर बीमारियां मिलती है। आज ये जो बीमारियों की कसरत है, आज जो बीमारियां उरूज पर है, ऐसी ऐसी बीमारियां कि इंसान मौत मांग रहा है। हालांकि मुसीबत की वजह से मौत मांगने की इजाजत नहीं है, लेकिन ऐसी ऐसी बीमारियां, ऐसी ऐसी तकलीफें कि इंसान मौत मांग रहा है, इंसान बेचैन है। दरअसल ये क्या है? ये हमारे गुनाहों की सजा है। जब इंसान जवान होता है, जवान, तो जवानी की दहलीज पर कदम रखने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको कितनी नेमत देता है। हुस्न अल्लाह ने दिया, ताकत अल्लाह ने दी, कुव्वत अल्लाह ने दिया, जवानी अल्लाह ने दी, दौलत अल्लाह ने दी, सारी नेमतें अल्लाह ने दी। मगर सारी नेमतें इस्तेमाल कहां की जाती है? कोई जिना के अड्डे पर, कोई शराब के अड्डे पर, कोई बुराई के अड्डे पर। रोकने वाले रोकते हैं तो लोग कहते हैं रुको यार, यही जवानी के दिन तो है जिन दिनों हम ऐश कर सकते हैं, हम अय्याशियां कर सकते हैं, और फिर जवानी ढल जाएगी तो यार फिर क्या होगा? यही दिन तो है कि जिना के अड्डों को आबाद करे, यही दिन तो है कि किसी पे जुल्म करे। अच्छी तरह याद रखना, कुदरत जब देना जानती है तो कुदरत छीनना भी जानती है। मेरा अल्लाह नेमत दे करके तुम्हें भूल नहीं जाता, मेरा रब भूलने से पाक है। जब कोई जवानी में अय्याशी करता है तो जब कुदरत उस पर पकड़ करती है तो फिर उसको तबाही के दहाने पर पहुंचा देती है। बुढ़ापे में इंसान चादरों के अंदर मुंह छुपा छुपा करके रोता है। न उसकी हमदर्दी उसके बेटों के दिल में रह जाती है, न उसकी हमदर्दी उसकी बहुओं के दिल में रह जाती है, न उसकी हमदर्दी उसके पोता पोती के दिलों में रह जाती है, न समाज में उसकी हमदर्दी रह जाती है। हर बीमार होने वाले को देखकर लोग तरस करते हैं, लेकिन पापियों को बीमार होता देखकर लोग कहते हैं जवानी में पानी के अंदर आग लगाता था, जवानी के अंदर बड़ी आवारगी करता था, अब अपने नतीजे को पहुंच गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जब इंसान गुनाह करके भूल जाता है उस वक्त कुदरत उसको गुनाह की सजा देती है, ताकि इंसान फिर अल्लाह अकबर तौबा भी न कर सके। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज हमारी कौम के जवानों का हाल क्या हो गया है? जैसे हम बुढ़ापे को भूल गए, जैसे हम कब्र को भूल गए, जैसे हम आखिरत को भूल गए, कुरान और सुन्नत की तालीमात को भूल गए। आज मुस्लिम जवानों की कैफियत ये है कि जिन गुनाहों का जिक्र करते हुए शर्म आती है, वो सारे जराइम आज हमारे जवानों की जिंदगी के अंदर मौजूद है। खूबसूरत जिस्म का कब तक नाजायज इस्तेमाल करते रहोगे? रब तबारक व तआला की नेमतों को कब तक उसका गलत इस्तेमाल करते रहोगे? अल्लाह ने जवानी दी तो रब की इबादत करने की बजाय, रब तबारक व तआला को राजी करने की बजाय, उसकी बारगाह में आंसुओं की सौगात पेश करने की बजाय, हमारा जवान मस्जिदों से कोसों दूर गुनाहों के अड्डों की तरफ जा रहा है। पिकनिक के नाम पर जिना किया जाता है, कानों के अंदर एयरफोन लगा करके रात रात भर गाने सुने जाते हैं, गलत सलत डायलॉग बाजी, फैशन परस्ती के नाम पर इस्लाम की तहजीब से बगावत, अल्लाह अकबर, ये सारी चीजें हो रही है। अब आप मुझे बताएं, दौलत दी अल्लाह ने और लुटाओ शराब की अड्डों पर, दौलत दी अल्लाह ने और लुटाओ जिना के अड्डे पर, दौलत दी अल्लाह ने और लुटाओ अल्लाह अकबर बुराइयों के अड्डे पर। तो बताओ क्या कुदरत हमसे खुशियां छीनेगी नहीं तो क्या होगा? आइए आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, आज जवान चंद दिनों के बाद बहुत सारी बलाओं में मुब्तला हो जाते हैं। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। हर बीमार गुनहगार नहीं होता, इसकी वजाहत पहले आप अपने दिल में बिठा लें, वरना हर आदमी सोचेगा कि मेरी बीमारी पर आपने गुनाहों का इल्जाम लगा दिया। हर आदमी गुनाहों के सबब बीमार नहीं होता, लेकिन ज्यादातर लोग गुनाहों की वजह से बीमार होते हैं। अल्लाह अल्लाह, कल का हाल ये था, 90-90 साल के लोग कई कई घंटे तक क़याम करते थे और इबादत करते थे। आज 40 साल की उम्र में कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं। वजह क्या है? क्या सबब है? हमें कहीं ना कहीं तो इसका एहतसाब करना पड़ेगा। नेमत को जवाल बगैर गुनाह के नहीं आता, खुशियां बगैर गुनाह के छीनी नहीं जाती। अगर हजरत आदम जैसे मासूम जात से लग़्ज़िश पैगंबराना और खते इज्तिहादी हो जाए तो जन्नत की बहारें हजरत आदम से वापस ले ली जाती है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे, खुश थे, खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। जो मांगा अल्लाह ने अता किया। बीवी मांगा तो खूबसूरत बीवी भी अता की। बताओ जन्नत से ज्यादा खुशियां कहां हो सकती है?
لیکن جب جناب آدم علیہ السلام سے ایک معصوم سے لفظ پیغمبرانہ اور قطعی اجتہادی ہوتی ہے تو اللہ خوشیوں کو واپس لے لیتا ہے اور حضرت آدم کو دنیا میں اتار دیتا ہے. اور 200 سال تک کم و بیش حضرت آدم کی آنکھوں سے آنسو نہیں تھمتے. پتا چلا بیوی سے جدائی بھی گناہ کے سبب ہوتی ہے. یہ جو کثرت طلاق کی لعنت ہے، اگر ہم نے جرائم کو پروان نہ چڑھایا ہوتا تو بیویاں تم سے جدا نہ ہوئی ہوتی. اس لیے کہ میاں بیوی کے درمیان محبت کا رشتہ پیدا کرنے والی ذات میرے اللہ کی ذات ہے. حضرت آدم و حوا میں جدائی ہوئی ایک لفظ پیغمبرانہ کی وجہ سے، خطئی اجتہادی کی وجہ سے. ارے معصوم سے اگر لفظ پیغمبرانہ ہو جائے تو شوہر ہند میں اتارا جائے اور بیوی جدہ تک کے دور کر دی جائے اور 2 سال تک کے آنکھوں سے آنسو نہیں تھمے. یہ ہمارے لیے مقام عبرت ہے. اللہ نے بطور سزا آدم کے ساتھ ایسا نہیں کیا، اس لیے کہ محبوبوں کے حوالے سے بہت غیرت کا اظہار کیا جاتا ہے. ان کے ساتھ کچھ کر کے ہمیں دعوت عبرت دی جاتی ہے، ہمیں عبرت کی طرف بلایا جاتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب پتا چلا میاں بیوی کی جدائی کا سبب کیا ہے. اب پتا چلا گھر کے چھین جانے کا سبب کیا ہے. جنت تو آدم علیہ السلام کا گھر ہے، جنت تو آدم علیہ السلام کا گھر ہے، جنت آدم علیہ السلام کا وطن ہے، جنت آدم علیہ السلام کے لیے ہے. آدم جنت کے لیے، جنت آدم کے لیے. لیکن وہ گھر کیوں لے لیا گیا؟ پتا چلا گھر سے بے گھر بھی گناہ کی وجہ سے کیا جاتا ہے. میں حضرت آدم علیہ السلام کو گنہگار نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن عبرت کا مقام ہے. معصوم سے لفظ پیغمبرانہ ہو جائے تو گھر بھی لے لیا جائے، بیوی سے بھی دور کر دیا جائے، خوشیاں بھی واپس لے لی جائے. جب معصوم سے لفظ پیغمبرانہ ہو تو اس طریقے سے نعمتیں واپس لی جاتی ہے. اگر ہم گنہگار پاپیوں سے گناہ ہو، وہ بھی کون سا گناہ؟ اللہ اکبر. جن گناہوں کا حال یہ ہے رات کے 3 بجے تک انٹرنیٹ پر بیٹھ کر زنا کے مناظر، اپنی طبیعت کے مطابق گندگی، وہ فلمیں اللہ اکبر جو تمہارے ایمان کو لوٹ رہی ہے، وہ گانے جو تمہارے ایمان پہ سوالیہ نشان کھڑا کر رہے ہیں، کبھی ماں باپ کو دھکا دینا، کبھی مسجدوں کو ویران کرنا. اللہ اللہ، آپ مجھے بتائیں ہمیں خوشیاں کہاں سے نصیب ہوگی؟ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کے سبب سے آتی ہے. اللہ کی عزت و جلال کی قسم، اگر مسلمان گناہوں سے اپنے رشتے کو توڑ لے، اگر مسلم جوان گناہوں سے اپنے تعلقات کو توڑ لے، اللہ رب العزت وہ خوشیاں عطا کرے گا کہ خوشیاں سمیٹ نہیں سکو گے. ہمارا دامن تنگ پڑ جائے گا، خدا کی دی ہوئی خوشیاں کبھی کم نہیں ہوگی. ہمارا دامن تنگ پڑ جائے گا، خدا کی دی ہوئی دولت کم نہیں ہوگی. ہمارا دامن کم پڑ جائے گا، خدا کی نعمتیں کم نہیں ہوگی. اس لیے کہ اللہ نے نعمتیں بچا کر رکھنے کے لیے تھوڑی نعمتیں پیدا کی ہے، وہ تو بے نیاز ہے. اس نے نعمتوں کو دینے کے لیے نعمت پیدا کی ہے. اور سنو سنو، میرے اللہ کے خزانے کی شان یہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر سارے اولین اور آخرین مل کر کے ایک میدان میں جمع ہو جائے، دھیان سے سننا، میرے رب کی جوادی اور کریمی کا حال کیا ہے، وہ کیسا جواد و کریم ہے، اس کے خزانے کا حال کیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے کریم آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک میدان میں سارے اولین اور آخرین جمع ہو جائے، ساری مخلوق اکٹھا ہو جائے اور سب مل کر کے اپنی من مانی مرادیں رب کی بارگاہ میں پیش کرے. کوئی کہے مجھے یہ چاہیے، کوئی کہے مجھے یہ چاہیے، کوئی کہے مجھے یہ چاہیے. ہر مانگنے والی مخلوق کی مراد اللہ اس کو عطا کر دے، سب کو نعمت دے دے. پھر بھی میرے اللہ کے خزانے سے اتنا بھی کم نہیں ہوگا جتنا سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے کم ہوتا ہے. جتنا سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے کم ہوتا ہے اتنا بھی میرے اللہ کے خزانے سے کم نہیں ہوگا. اللہ رب العزت کے خزانے کی شان یہ ہے. لیکن اس نے تو دینے کے لیے نعمت پیدا کیا، اور پھر جب وہ دیتا ہے اس وقت تک واپس نہیں لیتا جب تک کہ بندے خود ایسے اسباب نہیں پیش کرتے، خود ایسے حالات نہیں بناتے، جب تک کہ وہ ان کے حالات جب تک وہ خود ایسے نہیں بناتے کہ نعمت چھن جائے، اس وقت
وقت تک اللہ نعمت نہیں چھینتا. میرا رب فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ کسی نعمت کسی قوم سے اس وقت تک نعمت نہیں چھینتا جب تک کہ وہ قوم خود ایسے حالات پیدا نہ کرے. آج ہم نے حالات پیدا کر دیے نا, زندگی عیاشیوں کی نزل کر دی. آج ہر جوان برائی کے دہانے پر, ہر جوان عیاشیوں کے دہانے پر, ہر جوان گناہوں کے اڈوں پر. ذرا سوچو تو صحیح, مغرب کی دنیا کے اندر لوگ گناہ کر کر کے تھک گئے ہیں, اور میری قوم کا حال یہ ہے کہ اب یہ گناہوں کے دلدل میں ڈوبی جا رہی ہے. یاد رکھنا, نہ گناہ کے اندر عزت ہے, نہ گناہ میں سکون ہے, گناہ کے اندر نہ راحت ہے. گناہ کر کے نہ کسی کو سکون ملا ہے, نہ مجھے اور آپ کو سکون مل سکتا ہے. گناہ کر کے نہ کسی کو عزت ملی ہے, نہ مجھے اور آپ کو عزت مل سکتی ہے. اس لیے سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والوں, اس اجتماع کے اندر اپنے دلوں میں عہد کر کے اٹھاؤ کہ ہم یہاں سے اٹھیں گے تو گناہوں سے رشتہ توڑ کر کے اٹھیں گے.